بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم ورأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته التبر قطع ذهب أو فضة. حضرت ابو سروعہ سین کی زیر اور زبر کے ساتھ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز پڑھی. پس آپ نے سلام پھیرا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے. لوگ آپ کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے اس تیز رفتاری پر تعجب کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس گھر میں سونے یا چاندی کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے اور کسی اور طرف مشغول کر دے، اس لیے میں نے جلدی جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا. بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ میں پیچھے گھر میں صدقے کی ایک ڈلی چھوڑ آیا تھا تو میں نے اسے رات کو اپنے گھر رکھنا پسند نہیں کیا، سونے یا چاندی کے ٹکڑے کو. اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو اپنے پاس ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے جس سے انسان کا دل ٹکٹکی اسی میں لگی رہے نماز کی حالت میں. آپ نماز پڑھ، اب ہوتا بھی ہے، اکثر ہوتا بھی ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی لوگوں کو دیکھیے نماز پڑھتے جلدی سے بھاگتے ہیں. یا تو کسی کی امانت نہیں دیا جس کی وجہ سے یاد آیا، یا تو پھر کوئی چیز چھوٹ گئی جس کی وجہ سے اس کو یاد، فوراً بھاگتے ہیں. اور یہ چیز نماز ہی میں یاد آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نمازی میں یاد آئی. کیا یاد آئی؟ سونے اور چاندی کی کچھ ڈلی کا حصہ آپ کے گھر میں تھا اور آپ نماز پڑھاتے تھے لیکن آپ کی ٹکٹکی ادھر لگی ہوئی تھی. فوراً آپ سلام پھرتے ہی آ گئے اور وہ ڈلی کو، وہ سونے چاندی کی ڈلی کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. کہا کہ یہ ڈلی رہے گی تو میری نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس گھر میں سونے یا چاندی کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے. اگر انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اگر انسان کو کسی چیز کے یاد سے غافل کر دے اللہ کی عبادت سے، تو ایسی چیز کو نہیں رکھنا چاہیے. اگر آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے تو ہندوستان کے اندر غریبی بھی کمی نہیں ہے. آپ غریب، لاچار، فقیر، مسکین، محتاج لوگوں کے اندر آپ تقسیم کر دیں. تو انسان کو اپنے پاس ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جائے. دوسری چیز، عام حالت میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آنا جانا اگرچہ ناپسندیدہ ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک انسان اگر سلام پھرتے ہی لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہی جائے گا تو ہر لوگ ناپسند کرے گا. لیکن خاص حالات میں جب کہ کوئی ضرورت اس کی داعی ہو
تو ایسا کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے امانت لیا اور امانت دینے کی بات ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر کے آپ کی امانت دے دیں گے، لیکن آپ عصر کی نماز میں آنے کے وقت امانت لانا بھول گئے اور فوراً نماز میں یاد آیا، تو اب وہ نماز سلام پھرتے ہی فوراً جب آپ جائیں گے تو امانت لے کر کے آئیں گے، تو ایسی حالت میں وہ فلانگ کر کے جانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے جانا یہ صحیح نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے دو چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے پاس ایسی کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے ہٹا دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خاص معاملہ ہے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔